شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سید بابر علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی سوانح عمری بھی لکھی ہے، سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں پایا ہے۔ آپ کو چھوٹی سی بایوگرافی بیان کر کے اور آگے چلتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں ان سے جو ابھی تک لوگوں نے نہیں پوچھے۔ شاہ صاحب، آپ کی پیدائش بھاٹی دروازہ آپ کے ننہال مبارک حویلی میں ہوئی 1926 میں، اور آپ کو سالگرہ کی بہت مبارک ہو۔ 30 جون کو ہم نے حال ہی میں آپ کے ساتھ آپ کی سالگرہ منائی، اور ماشاءاللہ یو آر ناؤ 98 ایئرز اولڈ۔ اور اگر اسی طرح ہم بھی چل سکے اس عمر تک، جو کہ ناممکن ہے، تو آئی ووڈ کنسیڈر اٹ اے میریکل۔ اس میریکل کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ جو آپ کا بچپن تھا، آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کی نشو و نما ہوئی، وہ کیسی تھی؟ گھر کا ماحول بہت سکون والا تھا، اور اس میں میری والدہ کا بڑا دخل تھا، اور میری بہنوں کا، کیونکہ میں 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے بالکل ایک گڑیا کی طرح پالا۔ بہت اسپوائلڈ تھے آپ؟ انسپوائلڈ نہیں تھا، لیکن پیار بہت ملا، بہت پیار ملا۔ شاید اس کی وجہ سے ہی آپ کو اتنا کانفیڈنس ملا۔ وہ بھی تھا۔ پھر میرے بھائیوں نے، جس وقت میں اسکول کافی 15 سال کا ہو گیا، تو پھر انہوں نے مجھے اڈاپٹ کر لیا، اور جہاں بھی وہ جاتے تھے، جب میں فارغ ہوتا تھا اسکول سے، مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے اور میں کہ یہ ایک تعلیم ہے، لوگوں کو ملنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، تو یہ میری تعلیم رہی ہے۔ شاہ صاحب کے والد مرحوم سر سید مراتب علی شاہ اپنے زمانے میں پائنیئر تھے اور بزنس مین تھے پری پارٹیشن۔ انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور بابر علی شاہ صاحب ایک بڑے متمول گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بڑی بہن آپ کا ہاتھ پکڑ کے HSN کالج لے گئی ایک دن، اور آپ کا وہاں داخلہ کرا دیا۔ یہ کس سال میں تھا؟ 1934 میں؟ 1934 میں۔ اس وقت میری عمر 8 سال کی تھی۔ HSN کیسا لگا آپ کو؟ HSN ایک نئی دنیا تھی۔ میں سیکرڈ ہارٹ سے آیا تھا، وہاں تو خیر لڑکیوں کا اسکول تھا، تو انہوں نے جس وقت 7 سال کا بچہ ہو جاتا، لڑکے ہو جاتے تھے، تو ان کو اسکول سے فارغ کر دیتے تھے۔ تو میری بہن نے، کیونکہ ان کے میاں وہاں سے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کے سسرال کے ان کے دیور بھی عابد حسین وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں چیفس کالج میں داخل کرائیں گے۔ اور اس وقت میرے والد صاحب لاہور نہیں تھے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مولوی کرامت اللہ صاحب کے بعد لے گئے، جو کہ وہاں استاد تھے، اور ان کو کہا کہ ان کو داخل کروا دیں۔ حالانکہ آپ چیف نہیں تھے؟ نہیں تھے، کیونکہ وہ میرے ماموں فقیر سراج الدین وہ وہاں تعلیم رہ کے تھے، میرے بہنوئی مبارک شاہ، تو وہ ان کے رشتے ناطے سے مجھے داخلہ ملا۔ تو آپ کے ننہال، جو کہ فقیر خانہ کی مشہور خاندان تھا، ان کی وجہ سے بھی آپ کو وہاں داخلہ ملا، اور آپ کے بہنوئی کی وجہ سے آپ کو داخلہ ملا۔ although your father was in business، اور اس وقت بزنس مین کے بچوں کو بالکل نہیں تھا، ایڈمٹ نہیں کرتے تھے۔ HSN میں آپ جن لوگوں سے ملے، آپ کے ہم جماعت جو تھے یا سینئرز جونیئرز، ان میں سے بہت سارے راجے مہاراجے بھی ہوتے ہوں گے، کیسی ٹھاٹھ تھی ان لوگوں کی؟ کلاس میں کوئی ٹھاٹھ نہیں تھی، وہ ان کی صرف ٹھاٹھ موٹر تک تھی۔ وہ اچھی موٹر میں آتے تھے، لیکن جس وقت کلاس میں آتے تھے، ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، اس میں کوئی تفرقہ نہیں تھا۔ مجھے میرے والد بتاتے تھے، جو آپ کے دوست اور آپ کے بہنوئی بھی تھے، کہ وہ بھی HSN میں پڑھتے تھے۔ ایک دن کا خاکہ کھینچا انہوں نے، کہنے لگے کہ بیری پرنسپل تھے، مسٹر بیری، اور وہ ولی عہد پٹیالہ کے ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے، اور اتنی دیر میں مین گیٹ جو ہے HSN کا، اس کے اندر سے ایک رولز رائس آئی اندر، اور اس میں مہاراجہ بھوپندر سنگھ تھے پٹیالہ کے، جو یادوندر سنگھ کے والد تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ بیری صاحب کھیل رہے ہیں ٹینس، تو انہوں نے بہت دور گاڑی کھڑی کر لی اور پیدل اتر کے آئے، اور پھر آ کے انہوں نے بیری کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ آپ استاد ہیں۔ ایسے ہی تھا؟ بالکل تھا، بالکل تھا۔ بلکہ بیری سے پہلے مسٹر کیلی تھے، جو کہ پرنسپل تھے HSN کالج کے، جب مہاراجہ بھوپندر سنگھ یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔
وہ جب بھی کیلی صاحب سے ملتے تھے ان کو سر کہتے تھے. سر کہتے تھے. جی. وہ کہتے تھے کہ ایچسن سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے. ایچسن کالج میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ تمیز. وہاں تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زیادہ زور تھا، اور ہمارے جو استاد تھے ان میں سے آدھے استاد غیر مسلم تھے، اور وہ بھی اتنا ہی ہمیں پیار کرتے تھے جیسے جو ہمارے مسلمان استاد تھے. تو ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور برٹش بوائز بھی کچھ ہوتے ہوں گے، آپ لوگ سارے اسی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے جس طرح باقی؟ بالکل بالکل، کوئی اس میں تفرقہ نہیں تھا، کوئی لحاظ نہیں تھا، اس میں کوئی لحاظ نہیں تھا. اگر رہن سہن ٹھیک تھا آپس میں ہندوؤں کا، سکھوں کا، مسلمانوں کا، اسکول میں بھی باہر بھی آپس میں آپ کا ملنا جلنا؟ نہیں بالکل. وہاں مسجد تھی، مندر تھا، اور گردوارہ تھا، اور مسجد کے مولوی صاحب اور یہ اس کے مندر کے پنڈت جی اور گردوارے کے بھائی جی، ان کی بھی ہم اتنی عزت کرتے تھے جتنی مولوی صاحب کی کرتے تھے. اور اسی طرح جو غیر مسلم تھے وہ مولوی صاحب کا بڑا ادب کرتے تھے، لحاظ تھا. تو شاہ صاحب پھر 1947 کی ہویا ایک دوسرے نو کیوں انہوں نے کٹ کٹ کے ماریا؟ میں تھے نہیں سا، میں امریکہ ہے گیا سا 1946 دسمبر چل گیا سا، تو سال بعد آیا. تو وہ یہ ساری جڑی فطور ہے گا سی یہ اس زمانے چ ہویا سی جب میں نہیں سا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا کہ وہ چیز نہیں میں دیکھی. لوگ جس لیے پاگل ہو جانا اس لیے یہ چیزاں ہوندی ہیں، کوئی عقل دی گل نہیں سی. پہلے نواں کھلی تو شروع ہویا، پھر بہار شروع ہویا، پھر مری شروع ہویا، تے راولپنڈی چ ہویا، راولپنڈی ہویا، اور ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ. ਤੇ explain it a little bit more. There must be something in our histories, in our psyches, that gave birth to all that violent resentment when the partition happened. You see, the friendship was so deep, not only with Harcharan, but some of my Hindu friends, for instance, Ram Sarat Das family, I was very close to them. I mean, their mother adopted me as a son. And there was no bias against anything. So I was brought up in an environment where there was no bias or no rancor based on religion. تو پھر ہوا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہماری طرف سے نہیں لے کے کہ باہر ہوا، ہمیں عوام میں ہوا. اور وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر غلط انفارمیشن، پروپیگنڈا وغیرہ ہوا. اس کے مثلا بہار میں اگر کوئی کلنگ ہوئی ہے یا نواکھلی میں ہوئی ہے تو بہت اس کو مبالغہ کر کے یہاں بتایا گیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ نے اپنے کریئر میں پیکیجز لمیٹڈ جیسی انسٹیٹیوشنز بنائی، آپ نیسلے پاکستان لے کر آئے، آپ نے IGI انشورنس میں بھی کام کیا، آپ نے پیپر پیکیجنگ میں بھی بہت سا کام کیا، فارماسیوٹیکلز میں بھی کیا، فارمنگ میں بھی کیا. تو آپ کا بڑا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے. لیکن ہمیں بتائیے کہ ابتدا میں آپ کو جب فیلئر ہوا تو وہ کیا ہوا اور کیسے پھر آپ نے ڈیل کیا اس کے ساتھ؟ کوئی فائدہ نہیں. یو نیور لک بیک، یو لک فارورڈ. جو نقصان ہے وہ ہو گیا. یو نو دیر از نو پوائنٹ آف ٹرائنگ اوور اسپلٹ ملک. سو یو موو فارورڈ اینڈ ٹرائی اینڈ میک اپ فار اٹ بائی ڈوئنگ اے بیٹر جاب. اپنے آپ کو ملامت آپ نے کبھی نہیں کی؟ نہ اپنے آپ کو نہیں، کسی کو. اگر کسی اور نے آپ کا نقصان کیا تو اس کو بھی آپ ملامت نہیں کرتے. اپنی آرگنائزیشن میں اس کو بھی ملامت نہیں کرتے؟ ہاں بالکل. ایک چیز ہے، دیانتداری پہ اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ 2 years شارٹ آف یور سینچری اور 98th برتھ ڈے منا کے، کیا آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کر سکیں گے کہ آپ کی لانجیوٹی کا، اتنی ماشاءاللہ عمر کا کیا راز ہے؟ آئی تھنک ڈسپلنڈ لیونگ. ہاں ذرا بتائیے کہ آپ کا دن کیسے ڈسپلن؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دماغی حرکت اور جسمانی حرکت دونوں بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ایٹ پیس ود یور سیلف.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی طرف سے اور میرے بھائیوں کی طرف سے ہمارے کبھی حسد کی طرف نہیں ہے. اگر کسی ہزاروں لوگوں نے آپ سے بہتر کام کیا, آپ ان کی ترقی دیکھ کے خوش ہوں, اور اس میں یہ اطمینان رہا ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. آپ کی والدہ جو میری نانی تھیں سیدہ مبارک بیگم, انہوں نے مجھے پالا. میں 12 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا, تو 12 سال میں نے اپنی زندگی کے ان کے ساتھ گزارے. یہ آپ کے گھر میں جو ہمارا ننہال کا گھر ہے اور آپ کے بڑوں کا نشیمن جسے کہتے ہیں, میں نے یہ محسوس کیا ان سے کہ وہ کھدر کے کپڑے پہنتی تھیں, ان کے پاس زیورات بے شمار تھے لیکن وہ کبھی زیور نہیں پہنتی تھیں. ان کے پاس ایک چھوٹی سی صندوقچی تھی, اس صندوقچی کو کبھی کبھی کھولتی تھیں, اس میں آئیوری کے ہاتھی کے دانت کی 2-3 چوڑیاں تھیں جو آپ کی وہ اس بہن کی تھیں جو بچپن میں انتقال کر گئی تھیں. ان کو نکالتی تھیں, ان کو دیکھتی تھیں, ان کو روتی تھیں, آنکھیں پونچھ کے ان کو واپس رکھ دیتی تھیں. اس میں ایک عطر تھا, عطر کی بوتل تھی, وہ لگا لیتی تھیں. کچھ رومال تھے. میں نے ان کو کبھی فینسی کپڑے نہیں پہنے دیکھا, اور وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں فقیروں کی اولاد ہوں. اور وہ اپنی درویشی پہ اور ان کی درویشی پہ ان کو بہت ناز تھا. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے گھر کا یہ بھی ساتھ ساتھ عنصر تھا کہ دولت چاہے کتنی تھی لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی, اہمیت اور چیزوں کی تھی. یہ میں نے محسوس کیا. علم کی اہمیت تھی, دیانتداری کی اہمیت تھی, خدا خوفی کی اہمیت تھی, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خلوص کرنا, وہ میں نے ان سے سیکھا کہ وہ اس چیز کو بہت ترجیح دیتی تھی. کیا یہ آپ کی بھی زندگی کے سبق تھے جو ان کے ساتھ آپ نے سیکھے؟ بالکل, مجھے یاد ہے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ زیور عورتوں کو کیوں پسند ہے, کبھی زیور نے کسی کا ساتھ دیا؟ بالکل بالکل, یہ ان کا تکیہ کلام تھا. اور وہ کہتی تھیں دعا کرو کہ تمہارے جیون ساتھی جو ہوں وہ اس قابل ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی کا سفر عطا کر سکیں اور وہ تمہیں خوش رکھیں, اور کسی چیز کی طرف مت دیکھنا, کیونکہ شوہر تمہارے ساتھ زندگی گزارے گا, زیور بینک میں اور سیف میں ہوگا. اور پیسے کی کبھی بات نہیں ہوتی تھی, کبھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ فلاں کے پاس کتنے پیسے ہیں, فلاں کے پاس کیا ہے. بات یہ ہوتی ہی نہیں تھی. بات ہوتی تھی گلستان سعدی کے بارے میں, بات ہوتی تھی ہیر وارث شاہ کے بارے میں. مجھے یاد ہے بچپن میں آپ بلکہ قصور سے ہیر پڑھنے والے کو بہو جی کے پاس, اپنی والدہ کے پاس باقاعدہ لے کے آیا کرتے تھے, اور وہاں نشست ہوتی تھی, وہ بھی سنتی تھیں, ہم بچے بھی سنتے تھے اور آپ بھی سنتے تھے. گلستان سعدی کے بارے میں بتائیے. یہ ایچسن میں فارسی میں آپ کو پڑھایا گیا؟ فارسی اس زمانے میں, حالانکہ ایچسن کالج میں آدھے جو طلباء تھے وہ غیر مسلم تھے, ہندو اور سکھ. یہ فارسی سب کے لیے کمپلسری تھی, سب پڑھتے تھے, سب پڑھتے تھے. گلستان سعدی کے بارے میں نے سنا ہے. ہاں, گلستان سعدی کا جو تھا اس میں ہمارے استاد تھے خان انور سکندر خان, وہ اس میں سے انہوں نے جو اس کے جو ٹکڑے تھے وہ پڑھاتے تھے جس سے ہماری یہ تربیت پہ اثر ہو. یہ مثلا شرافت پہ, سخاوت پہ, علم دوستی پہ, یہ ساری چیزیں اس میں تھیں, اور بڑا اس میں اثر ہوا. آج تک مجھے ایچسن کالج کے جو میں نے پڑھا ہے اس میں فارسی زیادہ, اس کی شیخ سعدی کی فارسی زیادہ یاد ہے بنسبت اور چیزوں کے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਾ ਮਹਬੂਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੱਲ. ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੋਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ. ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇਮਨ ਐਸੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਜੀ. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਸਨ. ਸ਼ਾਹਜੀਵਨਾ ਫਰਮ ਝੰਗ ਐਂਡ ਕਤਾਲਪੁਰ ਫਰਮ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਫਰਮ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸੀ. ਚੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗਾ,
جی جانگلی بولی سی جانگلی اور کتال پور تو سی انہوں دی سرائے کی بولی سی جی لیکن انہوں نے کوئی فرق نہیں پاتا سی. اپنا بتائیے دن کیسے چلتا ہے؟ ساری عمر میں نے اس چیز کو قائم رکھا کہ صبح اٹھنا اور کچھ عرصے تک گھوڑے رکھے, اس کے بعد میں سائیکل پہ صبح سیر کی سائیکل, اور میری بیوی بھی ساتھ تھی, اس نے بڑا ساتھ دیا اس میں. اور پھر شام کو میں ٹینس کھیلتا تھا. اور دوسرا یہ کہ وقت پہ کھانا, تھوڑا اور کھانا مرغن نہیں, بہت سادہ کھانا. اور اس میں یہ تھا کہ گوشت کم کھانا, زیادہ سبزی اور دال, زیادہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا. بزنس لائف میں تو بوجھ ہی بوجھ ہے, بزنس لائف میں تو سٹریس ہوتا ہی ہوتا ہے. Not really. I have never felt that way. How do you cope with stress? I don't take stress. What does that mean? Well, you don't worry about things. I mean, you do your best and then leave it to fate. Is that right? یعنی کہ آپ کڑتے نہیں ہیں, آپ سوچتے نہیں ہیں. Never. آپ نے اور آپ کے بھائیوں نے ایک بہت بڑی انڈسٹریل امپائر بنائی. اسٹریس کی بات کرتے ہیں, اور ارلی 70s میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب پاکستان میں پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے بہت ساری نیشنلائزیشن کی. اس میں وزیر اعلی انڈسٹریز جو کہ آپ کے والد 5 مختلف آرگنائزیشنس کو انہوں نے نیشنلائز کیا. لیکن مجھے یاد ہے میں اسلام آباد گیا تو وہاں ہمارے مینیجر آئے ہوئے تو اسی دن ہماری جو وزیر انڈسٹریز گھی کمپنی تھی تلو والی جی وہ نیشنلائز ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ نیشنلائز ہو گئی ہے. تو اس نے دیکھا کہ میرا چہرہ تو ہوا, کہنے لگا میاں اتحادی محل ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے پھر مجھے نیشنلائز کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو, اس کو لگاؤ کسی کام پہ. تو انہوں نے فرٹیلائزر کارپوریشن کا مجھے چیئرمین بنایا. وہ آپ نے کیسے کیا؟ دل تو کیا ہوگا ان کو نہ کرنے کو, اتنا نقصان انہوں نے آپ کو دیا تھا. نہیں اس وقت مجھے یہ میرے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہماری 5 کمپنی نیشنلائز ہو گئی ہیں, تو اگر انہوں نے تجھے بھٹو نے اپنے سیکرٹری وقار احمد ہوتا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری, اس کو کہا, اس کو لکھا کہ یو گیٹ ہم ٹو کم اینڈ مینیج پٹ اپ ورک ان دی پبلک سیکٹر. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ گیا تو پیکیجز بھی نیشنلائز ہو جائے گا. So you became the managing director. Between packages being nationalized اور آئے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ 4 سال رہا گورنمنٹ میں, اور ایک دن مجھے ٹیلی فون نہیں آیا کہ اس کو نوکر رکھو یا یہاں سے خریدو. بالکل بھٹو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں, نو انٹرفیئرنس, بالکل زیرو. I had a total free hand. اور $500 ملین انہوں نے مجھے دیے نئے پلانٹس لگانے کے لیے. نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کی بات کر رہے ہیں آپ, اور اس میں بالکل کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی. آج کل یہ ممکن ہے کہ $500 ملین حکومت کسی بیوروکریٹ کو یا کسی پرائیویٹ سیکٹر کے انٹرپرنر کو دے اور کہے کہ آپ فلاں یہاں پر انڈسٹریز لگائیں اور انٹرفیئر نہ کریں؟ آج کل تو ممکن نہیں. اور اس کے بعد اس کا پورا آڈٹ ہوا اور ایک آڈٹ آبجیکشن نہیں تھا, ناٹ ون. جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو کتنی دیر لگاتے ہیں فیصلہ کرنے میں؟ واٹ از یور ڈیسیجن میکنگ پروسیس؟ نہیں ڈیسیجن, I decide something on my own. I take advice from my people who are with me. I ask them, they take advice, but I take the final decision and they take the full blame myself. I don't blame anybody else کہ تم نے مجھے غلط مشورہ دیا. اور اگر بعد میں مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے غلط ڈیسیجن, I change my decision. I've never regretted, but I don't blame anybody for taking a wrong decision. Do you take quick decisions? Very quick. آپ کے جو فیملی بزنسز ہیں وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ باقی جو پاکستان میں سیٹ رن بزنسز ہیں ان سے فرق ہیں. Can you describe to me how they are different? ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, they are a part of the company. If I go and visit a company, I always ask the manager, how is your company doing, not my company. We give them ownership and we let them decide and we back them up. غلطی کریں, they are not held responsible for it. لیکن
اگر 1 روپے کا بھی کوئی اس میں بدنیتی ہو, ہاں وہ اس میں اس کا لحاظ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے مینیجرز میں اتنا یقین ہے تو آپ کو ایک ملٹی نیشنل کو لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ نہیں وہ یہ تھا کہ ہم نہیں لائے, وہ آئے کیونکہ ہم جو دودھ خرید کے اس کو پروسیس کر کے بیچتے تھے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی پاؤڈر بنانے کی اور دوسری چیزیں جو دودھ سے بنتی ہیں. میں نے کہا آئی ایم لوکنگ فار اے پارٹنر. تو کہنے کا ہاؤ کین وی کم ٹوگیدر. تو میں نے کہا کہ میں 80% جو ہمارے اٹ واز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی آلریڈی, تو میں نے کہا کہ ہم 80% جو شیئرز ہیں وہ میں کنٹرول کرتا ہوں, 40% تم لو, 40% ہم رکھیں گے, اور جو قیمت ہے شیئر کی وہ آج کی ہے جو اسٹاک ایکسچینج پہ ہے. فیئر انف. تو کہنے کا کیا کانٹ آسک فار اینی تھنگ بیٹر. اور اسی وقت وہ فیصلہ ہو گیا 5 منٹ میں. اس کے بعد ایک ملٹی نیشنل نے پاکستان میں آ کے اور کروڑوں ڈالرز لگائے اور اب تک وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ کمپنی بن چکے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. اس وقت شیئر کی قیمت 29 روپے تھی. جی ہاں. اور آج 7,000 روپیہ اسی شیئر کی قیمت, اور اس سے زیادہ بھی ہو چکی ہے, بہت زیادہ ہو چکی ہے, 12,000 تک پہنچی. جب آپ کو محسوس ہوا کہ دس از اے ویری سکسیزفل وینچر, تو آپ کو خوشی کس بات کی ہوئی کہ آپ کے بینک میں آپ کی اتنی دولت کا اضافہ ہوا کہ بے بہا, یا کہ آپ نے ایک سکسیزفل جوائنٹ وینچر پاکستان کے لیے کھڑا کر دیا؟ آپ کو خوشی کس بات کی ہوتی؟ خوشی بات اس بات کی ہوئی ہے کہ اس وقت 40 بلین روپے کا وہ یہ فارمر سے دودھ خریدتے ہیں, 40 بلین روپے کا. تو پاکستان کے کسان کو بھی بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا ہے. اب بریک لیتے ہیں. خوش آمدید. ڈو یو فیل سیٹسفائڈ دیٹ یو آر اے ویلتھی پرسن؟ Is there a source of happiness for you? I can tell you that I've given away all my wealth. I have today only 100 shares of Nestle. The rest I've given away. I've given 1/8 of my total wealth to my foundation. You have given 1/8 of your total wealth to your foundation, the Babar Ali Foundation. ناظرین, بابر علی فاؤنڈیشن وہ فاؤنڈیشن ہے جو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتی ہے, جو لاہور اور پاکستان کے بہت سارے ہسپتالوں میں بہت کنٹریبیوشن کرتی ہے, جو باقی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے وہاں پر بھی بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے. علی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ کو چلاتی ہے, نقش اسکول آف آرٹ کو چلاتی ہے, اور اس کے علاوہ بے بہا چیریٹیبل اور انسان دوست منصوبے ہیں جن میں بابر علی فاؤنڈیشن کی کنٹریبیوشن ہے. شاہ صاحب سبحان اللہ, اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ آپ کر سکے. لیکن میں نے جو کچھ کیا کافی نہیں ہے, اور کرنا چاہیے. تو واٹ ڈو یو لیو آن ناؤ؟ تنخواہ مجھے ملتی ہے, میں کام کرتا ہوں. آج بھی کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی حاضر دماغی کا کیا راز ہے؟ میری والدہ مجھے بادام کھلاتی تھی, وہ آج تک میں کھاتا ہوں. اس کے علاوہ کیا راز ہے؟ یہ اس کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. 5 سال ہوئے میں وہاں تھا کیلیفورنیا میں, تو کوئی پروفیسر مجھے ملنے آئے. خیر ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یو نو وائی یو سو دیٹ, بیکاز یو انٹریکٹ ود یوتھ. جوان لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا. ہاں, دے آر آلویز انکوزیٹیو, آسکنگ یو کویسچنس ٹو کیپ یور مائنڈ الرٹ. آئی تھنک دیر از سم تھنگ ان اٹ. آپ کو بہت سے عظیم لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. کوئی ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیے جن کو آپ بھول نہیں سکے. جو ہمارا پیکیجز کا سویڈن کے ساتھ تعلق رہا ہے, راؤزنگ فیملی, روبن راؤزنگ, جو کہ آپ کے فارم میں بھی گئے تھے وہاں, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. روبن راؤزنگ جو کہ انہوں نے اپنی ایک نئی امپائر کھڑی کی تھی. What did you learn from Ruben Rousing? پہلے تو انہوں نے کہا کہ if you can't trust people then don't be in business because business is only on trust. ہاں, اگر تم وہمی ہو اور دوسرے پہ اعتبار نہیں کرنا تو کاروبار نہ کرو. تو آپ کی طبیعت میں وہم نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ I've been let down maybe 1%. 99 people have
performed well. लोगों को इज्जत दो, उससे क्या होता है? You know, you respect your customer, you respect your supplier, you respect your employee. And you treat people the way you want to be treated. Yeah. इसके अलावा सोशल लाइफ में जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उनमें से कौन थे जो आपके ऊपर असरअंदाज हुए? चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान. चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर. उनसे बड़ा बहुत उनका उन्होंने मेहरबानी मुझे की. चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान क्यों इम्प्रेस किया आपको? What was the reason? Because of his brilliance. बहुत ज़हीन थे. And you see, वो ये लोगों को नहीं पता कि उन्होंने 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी में अपना सारा असासा लोगों को दे दिया, बांट दिया. Gave away everything that he had. 2 या 3 सूट थे उनके पास, बस. बहुत अजीम आदमी थे. बहुत. और उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ किया. उन्होंने अल्जीरिया की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया. नहीं, उन्होंने जो ये पैलेस्टाइन का जब वहाँ यूनाइटेड नेशन में वहाँ था उनके साथ, ये जो किस्सा हुआ यूनाइटेड नेशन में इज़राइल की क्रिएशन का, अरबों ने उनको, ही वॉज द मेन स्पोक्समैन फॉर द अरब्स. तो क्या ये सतम ज़रीफ़ी नहीं कि उनको और उनकी कम्युनिटी को हमने इतना धुतकारा है इस मुल्क में? हाँ, बड़ी बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है. ही वॉज द मेन पर्सन pleading for Pakistan with the Boundary Commission. He was chosen by the Qaid. जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो वडेरा था, और अपने जैसा किसी को समझता नहीं था. हालांकि बर्कले का, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, लेकिन वो जो उसके शरिस्त में थी ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है. आप ज़ियाउल हक को भी मिले? ज़ियाउल हक कई मरतबा मिला उसे. वो कैसे थे? वो मुनाफिक था. क्या आप ये नहीं समझते कि मुल्क की जड़ मार दी? भुट्टो ने जो नुकसान पहुंचाया था उसको बिल्कुल सही कर सकता था वो, लेकिन वो अपने रास्ते पर चल पड़ा. वो भी अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहा था, बड़ा नुकसान पहुंचाया. अब तो जो दौरे हाजिर के हैं वो तो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा, दूर ही उनसे लेता हूँ, और उनका तौर तरीका ही मुख्तलिफ है. दौरे हाजिर के पाकिस्तानियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि हमारे जो अवाम हैं उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है. हमारे जो हाकिम हैं, काश कि उनको भी पाकिस्तान से मोहब्बत हो. हिंदुस्तान ने तो बहुत तरक्की की, पाकिस्तान के फेलियर की और हिंदुस्तान की तरक्की की क्या वजह है? हिंदुस्तान में एवरीबडी लव्स इंडिया and they take pride in what India is doing. We are just the opposite. अगर आप फिर से अपनी ज़िंदगी जी सकें तो आप क्या करें और क्या ना करें? Nothing different. I'm very happy about the journey that I've taken. I've enjoyed every minute of it. कोई तो रह गई होगी? नहीं, कोई हसरत नहीं. और इससे बेहतर हमारे लिए कोई मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान अल्लाह ने हमें दिया है. इसकी कदर करें और इसकी खिदमत करें. सैयद बाबर अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपकी उम्र इससे भी दराज करे. इससे क्या होगी? इससे भी दराज करे और इसी तरह आपको सेहतमंद भी रखे और हाजिर दिमाग भी रखे. थैंक यू. SPA is an institution, period. वैसे तो इसके बाद मुझे आगे और बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, because this sentence actually captures the essence about SPA. लेकिन मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा. SPA की जो खिदमात मुल्की सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे, उनको तो रिकग्नाइज किया जा रहा है एट ग्लोबल फोरम्स फॉर डेकेड्स. लेकिन मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे ये कहने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि इतनी खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे हर कदम पे और हर फैसले में SPA की रहनुमाई मिली. एंड आई रिमेन एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिम. लेकिन मैं सिर्फ ये भी कहूँगा कि इनकी जो लव एंड अफेक्शन, जो प्यार और मोहब्बत है, it goes and extends across the family, starting with my late grandfather and now into the next gen. मैं दुआ गो हूँ कि SPA की जो सेहत है वो हमेशा ऐसे ही रहे और इनका जो साया है वो हमेशा हमारे सरों पर रहे. And with that, my very fond regards SPA and my very best wishes. मैं जब भी उनसे मिला
ڈسپائٹ دس کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کی انکساری اور سادگی، ہیوملٹی، عاجزی، یہ ایسی کوالٹیز تھیں جس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا، ان کی سادگی۔ تو یہ باتیں میں نے عموماً دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ جیسے جب لوگ بہت بڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں تو وہ اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، لیکن ان میں تو یہ کوالٹیز جو تھیں یہ ایز ٹائم پروگریسڈ وہ بڑھتی گئیں۔ تو ہی از اے لیجنڈ ان ہز اون لائف ٹائم۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ان کی کنسیڈریشن، لحاظ، خیال، میں نے جب بھی ان کو فون کی، اتنے وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور سینئر ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے گھر چلے آتے تھے یا میرے دفتر آ جاتے تھے۔ میں نے کئی بار ان سے متعدد بار یہ کہا کہ نہیں، میرا کام ہے، آپ بڑے ہیں، لیکن یہ ان کی بڑائی ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا جگنو کہ آئی ہوپ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی دے اور ان کو اور زیادہ سکسیسز دے۔ سید بابر علی نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کی ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جب 1980 کی دہائی میں سید بابر علی نے لمز کی فاؤنڈیشن رکھی تو اس وقت پاکستان میں بہت کم عالمی پائے کے یونیورسٹی پروگرامز رہ گئے تھے۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے بیکاز میں اس وقت لاہور میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور لمز کے کھلنے سے جو نوجوانوں کی زندگیوں پہ پازیٹیو امپیکٹ آیا وہ میں نے اپنی نظروں سے اس کو دیکھا ہے۔ بابر صاحب کا میرے ساتھ کوئی تقریباً 25 سال کا تعلق ہے، اور میں نے اس عرصے میں یہ بہت سوچا کہ بابر صاحب کی اس مشن میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ بابر صاحب کی سوچ کے پہلو ہیں جو بہت امپورٹنٹ تھے اس سکسیس کے لیے۔ اس میں جو ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بابر صاحب کو یقین ہے کہ پاکستان میں عالمی سٹینڈرڈ کے تعلیمی اداروں اور ایک تعلیم یافتہ شہریت کے بغیر پاکستان کے اندر ترقی ناممکن ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی زندگی کا حصہ جو ہے وہ تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ کئی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کا یونٹی آف پاکستان سے بھی ایک بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہ یونٹی آف پاکستان کے بورڈ میں 50 سال تک رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ایک ریکارڈ ہے۔ ان کے مشوروں سے بطور CEO میں نے بہت ہی فائدہ اٹھایا، لیکن ایک مشورہ جو انہوں نے مجھے 2016 میں دیا جب میں یونٹی آف پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان بزنس کاؤنسل کا CEO اپوائنٹ ہو رہا تھا، کہ اگر آپ نے کسی ایک ممبر یا کسی ایک سیکٹر کی انٹرسٹ کو فروغ دینا شروع کر دیا تو پاکستان بزنس کاؤنسل کی جو انڈیپینڈنس ہے اور آبجیکٹیوٹی ہے اس سے بہت ہی گہرا اثر آئے گا۔ دوسرا مشورہ انہوں نے مجھے یہ دیا کہ دیکھیے اگر 100 لگ بھگ 100 ممبران ہیں آپ کے، اور وہ بہت کامیاب ادارے ہوں گے یقیناً، تو ان کے جو لیسنز ہیں وہ آپ شیئر کریں دیگر بزنسز کے ساتھ تاکہ پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہو۔ تو چنانچہ ہم نے ایک سید بابر علی صاحب کی صدارت میں ایک سینٹر آف ایکسلنس ان رسپانسبل بزنس بنایا، تاکہ ہم جو انوائرمنٹل رسپانسبلٹی اور جینڈر بیلنس کے جو کامیاب سٹیپس لیے گئے ہیں پاکستان میں یا بیرون پاکستان، ان کو ہم شیئر کریں ود اے وائڈر بزنس کمیونٹی۔ جب میں جینڈر بیلنس کی ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کی آنکھ میں ایک چمک دیکھی، اور انہوں نے پھر بڑے فخر سے ذکر کیا کہ ان کی پوتی امریکہ میں بہت ہی کامیاب ہیں، اور انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ ایسی کامیاب جو عورتیں جب پاکستان آئیں گی تو اس سے پاکستان کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اس کی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا۔